لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعافين عن الناس. صلوات محمد وعلى خداوند عزیز مطال ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، حراک مرمرہ سن کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے رنج و غم علم گن کو وجود مقدس سے دور فرمائے، اور ان کے ظہور خطے میں دنیا قتل و انصاف سے پر فرمائے، ظلم و جور سے پاک فرمائے، اور گوشے گوشے میں علی اللہ کی آوازیں بلند ہوں، اور جن لوگوں جناب زہرا پر ظلم اٹھایا، خدا ان پر بدترین عذاب دنیا آخرت میں نازل فرمائے، اور ان کے چاہنے والوں کو رسوا و ذلیل فرمائے، اور ان چند لمحات میں جو خدا بند عالم نے ذکر اہل بیت کی توفیق دی ہے، خدا توفیق دے کہ نفس امارہ سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو جائیں جو خدا رسول کی فضولی کا سبب ہو اور ہماری اور آپ کی بہتری کا سبب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہمارے چوتھے امام حضرت امام علی حسین زین العابدین صلوات اللہ السلام علیہ کی زندگی اور ان کے کارنامے بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ ان حالات پر غور کریں جن حالات میں امام نے اسلام کو بچایا، وہ حالات کوئی معمولی حالات نہیں ہیں، اور یہ بات ذہن میں آپ کو رہنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی جان بچاتا ہے تو جب تک وہ آدمی زندہ رہتا ہے اس وقت تک اس کا احسان مند رہتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جن حالات میں زندگی گزاری وہ واقعہ کربلا کے بعد کی حالات تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً سب کے دل بجھ چکے تھے،
دل ٹوٹ چکے تھے، مسلمانوں میں خوف و ہراس کا عالم تھا اور کسی میں کچھ کہنے کی جرأت نہیں تھی۔ اس زمانے میں بڑے جو واقعات ہوئے، ان بڑے واقعات میں 3 واقعے بہت بڑے بڑے ہوئے۔ سب سے بڑا واقعہ امام حسین کی شہادت، جو تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح امام حسین السلام کو مہمان بلا کر کے ستا کے مارا گیا اور اس کے بعد ان کے بچوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس سے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ یزید یہ حکومت کے خلاف کچھ کہہ سکے اور کوئی بات کر سکے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ دوسرا جو بڑا واقعہ تھا، وہ جو لوگ اس زمانے میں بنی امیہ حکومت کے مخالف تھے، مدینے والے، ان مدینے والوں کا قتل عام کر دیا گیا تھا۔ ہزاروں لوگ مدینے میں مار ڈالے گئے تھے، ہزاروں عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئی تھیں، اور مسجد نبوی میں فوجیوں نے اپنے گھوڑے باندھ دیے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو ہوا۔ آج مسجد میں کوئی گندا آدمی نہیں جا سکتا، سجائے کہ مسجد میں سپاہیوں نے اپنے گھوڑے باندھ دیے ہوں، یعنی بالکل مسجد کی بے حرمتی کی، بے عزتی کی، اور کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ تو اس واقعے کے بعد بھی جو لوگ میں ذرا بھی دم و جرأت تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور ان میں بھی کوئی جرأت باقی نہیں تھی۔ تیسرا بڑا واقعہ جو ہوا تھا وہ خانہ کعبہ میں آگ لگانے کا واقعہ تھا۔ یزید نے خانہ کعبہ پہ آگ برسائی تھی اور خانہ کعبہ کے پردے کو جلایا تھا، وہاں لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ان حالات میں دین کو بچانا، شریعت کو بچانا، شیعت کو بچانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن جس نے یہ کام انجام دیا ہمارے چوتھے امام حضرت امام ذوالدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے جو واقعات کام انجام دیے، اور آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے دین کو بچایا اور کس طرح سے دین کی حفاظت کی، خاموشی سے رہ کر کے اپنے باپ کے غم کو بھی پھیلایا، ان پر ہونے والے مظالم کو بھی بیان کیا، اور بنی امیہ کی حکومتوں کو رسوا بھی کیا اور دین کو بچایا بھی۔ یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، مجھے زیادہ آپ کے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام واقعہ کربلا کے بعد کبھی کسی نے امام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بقیہ امام کو روتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جس امام پر اتنے زیادہ مظالم ڈھائے گئے ہوں اور جس کو اتنا زیادہ ستایا گیا ہو، آپ اس امام سے کیا توقع رکھ سکتے ہو؟ اس کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا، اس کے حوصلوں پر کتنا اثر ہوا ہوگا، اس کے مسائل کتنے ہوئے ہوں گے۔ آدمی ذرا سا حالات سے دوچار ہوتا ہے، اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمت نہیں پڑتی کسی کام کرنے کی، جائے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو جائے اور اس کے بعد امام لوگوں کو بچا کے رکھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ غور کریں امام نے جو کارنامہ انجام دیا، جن لوگوں نے امام کو ستایا تھا، امام نے کیا کیوں؟ امام نے اس ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا، بلکہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اور مدینے میں وہ لوگ جو آپ کی امامت کے قائل نہیں تھے اور آپ کو امام نہیں مانتے کہ بہرحال مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، امام ان کے گھروں میں جا کر کے رات میں روٹیاں پہنچاتے تھے، اور یہ روٹیاں خود پہنچاتے تھے، 1-2 دن تک نہیں۔ امام کے پاس غلام بھی تھے، نوکر چاکر بھی تھے۔ امام یہ کام کر سکتے تھے کہ اپنے نوکروں کو روٹیاں دیتے اور نوکر جا کے روٹیاں لوگوں تک پہنچا دیتے، لیکن جب رات تاریک ہو جاتی تھی
اور کوئی موجود نہیں ہوتا تھا راستے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں رات مغرب کے بعد ختم ہو جاتی تھی، سڑکوں پر کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی، خالی کی تاریکی ہوتی تھی۔ تو امام اس رات کی تاریکی میں اپنی پیٹھ پر روٹیوں کا گٹھر اٹھا کے لے جاتے تھے، ایک دو روٹیاں نہیں بلکہ 40 سے زیادہ گھروں کو روٹیاں پہنچاتے تھے، بلکہ اور بھی زیادہ دور، اور اتنا بڑا بوجھ اٹھاتے تھے کہ جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پیٹھ پر گٹے پڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ نے دیکھا کوئی آدمی ہاتھ سے کام کرتا ہے اور مسلسل ہاتھ سے کام کرتا ہے، چکی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں کیسے گٹے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ کیسا سخت ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ جو سخت ہوتا ہے یہ ایک دن کے کام سے سخت نہیں ہوتا کہ آدمی ایک دن کام کرے اور ہاتھ سخت ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ میں گھٹے پڑتے ہیں تو مسلسل کام کرنے کے بعد ہاتھ میں گھٹے پڑتے ہیں۔ ہاتھ میں گھٹے پڑنے کے بعد جو اگر آدمی اپنی پیٹھ پر نشانات پڑے اور نشانات گھٹے کی شکل میں جائیں تو سمجھنا کسی آدمی نے وزن اٹھایا ہے، اور بڑا وزن اٹھایا ہے اور مسلسل وزن اٹھایا ہے۔ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں اگر آپ ان کی پیٹھ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی پیٹھ پر آپ کو نیلے نشانات ملیں گے۔ جب امام کو غسل دیا جا رہا تھا تو امام کی پیٹھ پر اس طرح کے گٹھے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ گٹھے کس بنا پر ہے؟ کچھ کو یہ احساس ہوگا چونکہ جب کربلا سے شام گئے تھے تو تازیانے پڑے تھے، تو اس تازیانوں کے نشانات ہوں، وہ پرانے زخم ہوں جو باقی رہے ہوں۔ امام نے فرمایا یہ وہ تازیانوں کے زخم نہیں تھے، بلکہ میرے باپ رات جب ہو جاتی تھی تو اپنی پیٹھ پر روٹیوں کا گٹھر اٹھا کے لے جاتے تھے اور لوگوں کے دروازوں پر رکھ کے آتے تھے۔ اس کے دن میں کتنی روٹیاں پکتی ہوں گی؟ دن بھر اپنے غلاموں سے، نوکروں سے روٹیاں پکواتے تھے، اور روٹیاں دوسروں کے ذریعے نہیں بٹواتے بلکہ خود جاتے تھے اور خود جا کر کے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو روٹیاں دیتے تھے، اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ رات کے سناٹے میں روٹیاں دینے والا کون ہے۔ لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ رات میں اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آتا ہے، کوئی ملک آتا ہے جو ہمارے گھر پر روٹیاں دے کے چلا جاتا ہے۔ ہم جب صبح دروازہ کھولتے ہیں تو ہمارے گھر پر روٹیاں موجود ہوتی ہیں، کھانا موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام یہ کار خیر کس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب امام کی شہادت واقع ہوئی اور اس کے بعد جب 2-3 دن تک لوگوں کے گھروں تک روٹیاں نہیں پہنچی، تب لوگوں کو پتہ چلا یہ رات میں روٹیاں دینے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ کربلا کا مظلوم امام ذرون العابدین تھے۔ یا آپ غور کریں امام کا مزاج کیا تھا کہ کئی سال تک روٹیاں بانٹی، لیکن کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ رات میں روٹیاں دینے والا کون تھا۔ یہ کون تھا جو رات میں روٹیاں پہنچا دیتا تھا؟ لیکن اگر آج آپ کی بات کیجئے تو آج آدمی ذرا سا کام کرتا ہے اور پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے۔ مدد ایک آدمی کی کرتا ہے، خبر 1000 آدمیوں تک پہنچتی ہے۔ باقاعدہ بینر لگائے جاتے ہیں، تصویریں کھینچی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر عام کی جاتی ہیں۔ امام کیا کرتے تھے کہ کئی برس تک لوگوں کو روٹیاں دیں، کسی کو پتہ نہیں چلا یہ رات میں روٹیاں دینے والا کون ہے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ نیک کام کرنا الگ مسئلہ ہے،
اور نیک کام کو بچا کر کے قیامت تک لے جانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ گلاس میں پانی بھر کے لائیں تو گلاس میں پانی بھر کے لانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو محفوظ رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ پانی بھر کے لائیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پانی محفوظ رہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ روایت میں اگر کوئی آدمی کار خیر کرتا ہے تو اس کار خیر کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب کوئی آدمی کار خیر کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، کسی غریب کو روٹی دیتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ اور کام کرتا ہے تو اس کو پیسے دیے، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ آدمی اپنے کار خیر کو بیان کرتا ہے، میں نے یہ کیا اور 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 میں نے یہ کیا، کہ جب آدمی پہلی مرتبہ بیان کرتا ہے تو 1/3 ثواب کم ہو جاتا ہے، اور جب دوسری مرتبہ بیان کرتا ہے تو 2/3 ثواب کم ہو جاتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ بیان کرتا ہے جو بقیہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو نیکی کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور نیکی کو بچا کے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہے۔ ہمارا مزاج جب ہمیں ستایا جاتا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی تو برتاؤ کیا گیا تھا، ہم کو بھی تو ستایا گیا تھا، ہم پر بھی تو اعتراضات کیے گئے تھے، ہماری بھی تو ٹانگ کھینچی گئی تھی، تو ہم کو جب موقع ملا تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ لیکن امام کا مزاج کیا تھا؟ امام کا مزاج محبت تھا، اور یہ بات آپ ذہن عالی میں محفوظ رکھیں کہ محبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ جانوروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے ہیں تو یہ جانور بھی آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ یہ جانور بھی حس رکھتے ہیں، جانور بھی شعور رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ محبت سے پیش آئے اپنے گھر میں تو وہ جانور بھی آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ امام جس نے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک تازیانے کھائے ہوں، اس امام کی محبت کا عالم کیا تھا؟ امام نے حج کیے ہیں، اور جب حج کرنے جاتے تھے تو اونٹ پر سوار ہو کر کے جاتے تھے۔ جب اونٹ پر تھا تو کبھی کبھی اونٹ تیز چلتا تھا، کبھی دھیرے چلتا تھا۔ اکیلے تو آج کے زمانے میں قافلے چلتے تھے، لوگ قافلوں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اب اگر کسی کا اونٹ دھیرے دھیرے چل رہا ہے تو پیچھے ہو جاتا تھا، یا قافلہ رک جاتا تھا، آئے تو چلے۔ تو امام جس اونٹ پر سفر کرتے تھے اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا، لہذا اس کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ بقیہ لوگ جو اونٹ پر سفر کرتے تھے ان کے اونٹ جوان تھے، جلدی جلدی چلتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولا یہ آپ کا اونٹ بہت دھیرے دھیرے چل رہا ہے، ذرا ایک چھڑی ماریے تو تیز چلنے لگے۔ آپ جانور کے ساتھ چھڑی ماریے تو وہ، آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اکا چلاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی رکھتے ہیں، کوڑا رکھتے ہیں، تو اس سے مارتے تو وہ تیزی سے چلتا ہے۔ تو لوگ امام سے کہتے تھے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، پورا قافلہ چل رہا ہے، قافلہ پیچھے، آپ پیچھے رہ گئے، قافلہ آگاہ ہو گیا ہے، ذرا ایک چھڑی سونٹ پر لگا دیجئے تاکہ یہ بھی 2 قدم تیز چلنے لگے۔ کس کو ماریے؟ اونٹ کو۔ ایک چھڑی سونٹ کو لگا دیجئے تاکہ اونٹ بھی دوسرے اونٹوں کو اتنا تیز چلنے لگے۔ تو امام کیا فرماتے تھے؟
میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کو ستانا نہیں چاہتا، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور یہ اونٹ بھی اللہ کی مخلوق، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جانے والے سواری کو مار کر کے اذیت دے کر کے گھر نہیں جا سکتا۔ جس نے کئی برس سازیانے کھائے ہوں وہ ایک اونٹ کو ایک چھڑی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ لوگ اپنا انتقام لیتے ہیں کہ جب فلاں کی حکومت تھی تو ہم کو ستایا گیا تھا، ہم کو اذیت دی گئی تھی، آج ہمارے پاس موقع ہے بدلہ لینے کا، ہم موقع ہے بدلہ لینے کا، لیکن امام نے کیا کہا نہیں، میں اس کو ایک چھڑی نہیں لگاؤں گا۔ اثر کیا ہوا؟ امام کی اس محبت کو اونٹ نے محسوس کیا کہ میرا مالک مجھ سے محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ محبت اپنا اثر رکھتی ہے، اچھا برتاؤ اپنا اثر رکھتا ہے۔ آج ہمارے کیا جو فیملی مسائل ہیں ان مسئلے میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ اب بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں جب جائیں اور ان کی اہلیہ ان کے سامنے کھانا لگائے یا ان کو چائے پلائے تو کہیں شکریہ، بہت بہت اچھا، آپ نے ایک پیالی چائے پہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا کام کیا۔ کہنے آپ نے چائے نہیں پلائی، یہ غلط کام کیا، چائے پلائی تو آپ کا فرض تھا، کھانا لگایا تو آپ کی ذمہ داری ہے، شکریہ کہے گا۔ میں آپ نے ہمارے کپڑے دھو کے رکھے، آپ کا فرض تھا، شکریہ کس بات کا؟ شوہر کوئی سامان لے کے کہ آپ کا فرض تھا۔ چونکہ ہمارے یہاں سے یہ سب رسمیں اٹھ گئی ہیں، لہذا اب گھر کے ماحول میں محبتیں نہیں رہی ہیں۔ آپ اس کو آزما کر کے دیکھیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے دیکھیں، آپ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے دیکھیں، دیکھیے دل میں جگہ پیدا ہوتی نہیں ہوتی۔ جب اچھے برتاؤ سے جانوروں کے دل میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے تو انسانوں کے دل میں جگہ پیدا کیوں نہیں ہوگی؟ اچھا برتاؤ جانوروں کے دل میں جگہ پیدا کر دیتا ہے۔ امام نے اپنے سفر میں کبھی بھی اس اونٹ کو چھڑی نہیں ماری، اس اونٹ کو احساس تھا میرا مالک میرے حق میں کتنا مہربان ہے، میرا مالک مجھے کتنا عزیز رکھتا ہے، میں دھیرے چلتا ہوں، اس کا سفر وقت پر تمام نہیں ہوتا، پھر بھی مجھے چھڑی نہیں مارتا۔ امام کے اس برتاؤ کو اس اونٹ نے محسوس کیا اور اپنے دل میں اپنے مالک کی جگہ بنائی۔ اثر کیا ہوا؟ آپ دیکھیں جانوروں کے دل میں بھی اچھے برتاؤ کے اثرات ہوتے ہیں، انسانوں کی تو بات چھوڑ دیجیے۔ آج ہماری سوسائٹی سے ٹٹ فاٹ ٹائٹ ہے، اینٹ کا جواب پتھر ہے، ایک گالی کے جواب 10 گالیاں ہیں، ایک شکایت کا جواب 10 شکایت ہے۔
تو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اگر شکایت کے جواب میں شکریہ ہو، تکلیف کے مقابلے میں شکریہ ہو، تو آپ دیکھیں ماحول گھر کا کیسا بدلے گا۔ کبھی لڑائی نمک پر ہو جاتی، کبھی کھانے پر ہو جاتی، کبھی امام نے اس اونٹ کو جو اللہ کی راہ میں جاتا تھا ایک چھڑی نہیں لگائی۔ اس نے محبت کا ثبوت کیا دیا؟ جب امام زین العابدین علیہ السلام شہید ہوئے، اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایک دن امام حضرت محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ کی خدمت میں امام کے غلام آئے، اور امام نے اس کی مولا ان اونٹوں میں ایک اونٹ بیمار ہو گیا ہے، اس کو تکلیف ہو گئی ہے، اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ بقیہ اونٹ ٹھیک ہے، لیکن ان اونٹوں میں ایک اونٹ وہ جو بیمار ہو گیا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہ کیا ہوا ہے کہ 3-4 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ بقیہ اونٹوں کے سامنے ہم چارہ رکھتے تو کھا لیتا ہے، اور جب اس کے بعد لے کے جاتے ہیں تو چارہ نہیں کھاتا، بہت غمزدہ بیٹھا رہتا ہے، بیمار ہو گیا ہے۔ تو امام نے فرمایا بیمار نہیں ہے، اس کو اپنے مالک کے مرنے کا غم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ غلاموں نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا، اونٹ اپنے گھر سے نکل جہاں باندھا جاتا وہاں سے نکلا، اور راستہ طے کرتے بقیع پہنچا۔ اس نے امام کی قبر تلاش کی، سونگھ لی امام کی قبر۔ روزانہ گھر سے نکلتا تھا، صبح آتا تھا، اور امام کی قبر پر بیٹھ کر کے دن بھر سر رکھ کے روتا تھا۔ یہ محبت کا جواب تھا یا نہیں؟ یہ اس اونٹ کے دل میں، جانور کے دل میں جگہ کس نے بنائی؟ اچھے سلوک میں، اچھے برتاؤ میں، اچھے بیہیویئر میں۔ اگر اچھا سلوک جانوروں کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے تو کیا اچھا سلوک انسانوں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا؟ آج جو فیملی پرابلم ہے کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم سب سے اپنے لیے یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن ہم دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کام نہیں کرتے۔ لڑکی چاہتی لڑکا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، لڑکا چاہتا ہے لڑکی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، وہ ہماری عزت کرے، وہ ہمارے ساتھ کام کرے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو اس کی محبت یہ تھی، یہ اپنے مالک کے غم میں غمزدہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وہ دن بھر امام کی قبر پر سر رکھے بیٹھا رہتا تھا، رویا کرتا تھا، اور اتنا غمزدہ تھا کچھ دنوں کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ اس کو اپنے مالک کی جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ پانچویں امام نے کیا کیا؟ جانور مر جاتا تو پھینک دیا جاتا، کہا نہیں، یہ میرے باپ کی محبت پہ مرا ہے۔ اس اونٹ کو باقاعدہ کفن دے کر کے دفن کیا۔ یعنی اہل بیت کی محبت جانوروں کو بھی درجہ ادا کر دیتی ہے، چاہے کہ انسانوں کو درجہ ادا کر لیں۔ اگر اہل بیت کی محبت دلوں میں آ جائے
تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ محبت، یہ اچھا برتاؤ نہ صرف جانوروں پر اثر کرتا ہے، درختوں پر اثر کرتا ہے، لکڑیوں پر اثر کرتا ہے۔ اچھا برتاؤ اپنا اثر رکھتا ہے۔ یہ زمین ہم سمجھ رہے ہیں مردہ ہے، یہ زمین زندہ ہے، یہ جانتی ہے کون اس کے اوپر تواضع سے چل رہا ہے، کون اس کے اوپر تکبر سے چل رہا ہے، کون اس کے اوپر نمازیں پڑھ رہا ہے، کون اس پر بیٹھ کے گناہیں کر رہا ہے۔ ایسے روایت میں اگر کسی آدمی کی جان نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہو، جاکنی میں وقت تک اذیت ہو رہی ہو، تو اس شخص کو وہاں اس کے مصلی پہ لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ زمین سفارش کرے گی کہ یہ مجھ پر نماز پڑھنے والا اللہ کا بندہ تھا، اس پر کرو۔ آپ یقین جانیں محبتیں اثر رکھتی ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرابہ رحمت تھے، اور ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے کیا سب کچھ ہے سوائے رحمت کے۔ آپ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، اور جب خطبہ دیتے تھے تو وہاں ایک کھجور کا درخت تھا جس پر آپ سہارا دے کے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی اور آپ کے کھڑے ہونے میں تکلیف ہونے لگی، لوگ کہ اللہ کے رسول عوام کے لیے ممبر بنا دیتے، اس پر بیٹھ کے تقریر کیجیے، تو ایک ممبر بنا دیا گیا۔ جس دن ممبر بنایا گیا پیغمبر اب اس درخت کے بجائے اس ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینے لگے۔ آج میں پیغمبر درخت کے پاس نہیں گئے، اپنا دست مبارک اس پر نہیں رکھا، بلکہ ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی غمزدہ رو رہا ہو، کسی کا بیٹا مار دیا گیا ہو، کسی کا بچہ مارا گیا ہو، درد بھری رونے کی آواز۔ سب لوگ پریشان، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں دیکھ کوئی رونے والا نہیں ہے، سارے اعضاء موجود ہے، کوئی رو نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی رونے کی آواز آ رہی ہے، بڑی دردناک رونے کی آواز ہے، جیسے کسی کا بچہ مارا گیا ہو، ایسے درد سے کوئی رو رہا ہے۔ جب نہیں پتا تو پیغمبر بھی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ درخت رو رہا ہے، یہ درخت شکایت کر رہا ہے کہ کل تک آپ خطبہ دیتے وقت مجھ پر ہاتھ رکھتے تھے، آج میں آپ کے دست شفقت سے محروم ہو گیا۔ میں آپ کے دست شفقت سے محروم ہو گیا ہوں۔ رو رہا تھا۔ پیغمبر نے محبت کا جواب کیا دیا؟ اما درخت ہے لکڑی کا کہ نہیں، اس درخت کو اٹھاؤ، اس کو کپڑا پہناؤ، کفن پہناؤ، اور کفن پہنا کر کے میرے منبر کے نیچے دفن کرو، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیں محبتیں اثر رکھتی ہیں۔ آپ آزما کر کے دیکھیں، کسی آدمی کے آپ سے لڑائی ہو، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک
صبح جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو میں ہو گئی، اگر آپ شام کو واپس آئے اور ایک بھی ان میں سے مسکرا کر کے ایسا ملے جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تو تھوڑی دیر بعد گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ اگر دونوں ہی منہ چڑھا کر گیا، وہ آفس سے چل رہے ہیں اور رات صبح کی باتیں یاد ہے، آج تو یہ جملہ کہا تھا، آج تو یہ جملہ کہا تھا، آج تو یہ جملہ کہا تھا، وہ پھولے ہوئے ہیں، ادھر سے وہ ان کا موڈ خراب ہے، نہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ، تو ماحول کیسا ہوگا؟ اور خراب ہوگا نا۔ اور کہاں کا ماحول خراب ہوگا؟ اپنا ماحول خراب ہوگا۔ شیطان یہاں پر کام کیا کرتا ہے؟ سب سے کہتا ہے میری کیا غلطی تھی بھائی؟ آپ کسی کو بلا لیجئے، بات کر لیجئے، اگر میری غلطی ہو تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری پارٹی کہتی ہے میری کوئی غلطی بتا دی، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کہتے ہیں ہم صحیح، وہ کہتے ہیں ہم صحیح، یہ بھی منہ پھلائے بیٹھے، وہ بھی منہ پھلائے بیٹھے، گھر کا ماحول خراب ہوتا نہیں ہوتا؟ اگر ان دونوں میں سے ایک صبح کے واقعے کو بھول کر کے شام کو ہنس کے ملے تو گھر کا ماحول چند لمحوں میں بدلے گا نہیں بدلے گا۔ اور کس کے گھر کا ماحول بدلے گا؟ اپنے گھر کا، پڑوسی کا نہیں۔ تو اگر ہم محبت سے پیش آ رہے ہیں تو کس کو ماحول کو اچھا کر رہے ہیں؟ اپنے ماحول کو نا۔ تو ہماری انا کیا ہونا چاہیے؟ ہماری انا چہرہ پھلا کر کے بیٹھنا چاہیے، یہ ہماری انا مسکرا کر کے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا چاہیے۔ امام کی سیرت ملتا ہے محبت سے پیش آؤ۔ چوتھے امام جانور سے محبت سے پیش آتے تھے۔ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں سے محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ نے یہ ماحول دیکھا ہو کہ اگر آپ کسی کے گھر میں ہو اور ایک آدمی کسی درخت کو پانی دیتا ہو، سیراب کرتا ہو، تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے مرنے سے درخت سوکھ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں زمین خراب ہو گئی، نہیں، اس کو غم ہے اپنے محسن کے مر جانے کا۔ محبت اثر رکھتی ہے۔ چوتھے امام نے کس نے محبت سے پیش بات کی؟ جس کو لوگوں نے اتنا ستایا جس کو کسی نے نہیں ستایا تھا۔ سب سے زیادہ جس کو ستایا گیا اسی نے سب سے زیادہ محبت کا برتاؤ کیا۔ یہ فرق ہے اہل بیت میں اور دوسروں میں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا، خدا نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے وابستہ کیا ہے۔ ہمارے قسمت میں اللہ نے اہل بیت کی محبت رکھی ہے، ورنہ یہ محبت ہم کسی بازار سے خرید کے نہیں لائے ہیں، ہم کسی دکان سے مول لے کے نہیں آئے، ہم نے یہ محبت کہیں سے لی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں خدا نے ایسے اہل بیت کی محبت پیدا کی ہے۔ آپ امام کی زندگی دیکھیں کہ کیسی زندگی تھی۔ امام معصوم امام سے ذرہ برابر غلطی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ کسی ایک کے حق میں ذرہ برابر برا برتاؤ امام سے نہیں ہوتا۔
امام سرابا معصوم، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے والے، لیکن لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. آپ نہ کسی کی زبان بند کر سکتے ہیں، نہ کسی کی سوچ بند کر سکتے ہیں. نیگیٹو تھنکنگ آپ کسی کی نہیں بند کر سکتے، اور لوگوں حسد بھی نہیں بند کر سکتے. آپ نے بہت سے دیکھا بلا وجہ لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں، بلا وجہ آپ کو لوگ ستا رہے ہیں. کہتے امام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ایک رشتہ دار آئے، غیر نہیں اپنا آئے، اور آنے کے بعد امام کو جتنا برا بھلا کہنا تھا کہے چکے، جبکہ امام کے سامنے کوئی آواز بھی بلند نہیں کر سکتا. امام کے فیصلوں پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. ہمارا کام ہے امام کے سامنے 100% تسلیم ہو جانا، سلنڈر ہو جانا. چاہے کہ امام کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد کلامی کرنا، برا بھلا کہنا تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ایک صاحب آئے بھرے ہوئے تھے، شروع ہو گئے، جیسے ہمارے کیا ہوتا ہے، شروع ہو گئے کہ موقع ملا تو جو کچھ دل کی بھڑاس تھی وہ نکالنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کی بھڑاس نکالنے کو اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، کہ لیں گے آج میں نے جی بھر کے بدلہ لے لیا. بہت دن سے موقع تلاش کر رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا، آج میں موقع ملا تو میں نے سب حساب کتاب پرانا نیا سب برابر کر ڈالا. میں چانس میں تھا کوئی موقع مل جائے، آج مجھے موقع مل گیا، میں نے سب نیا پرانا سب بے باک کر ڈالا. آدمی اس کو بڑا کام سمجھتا نہیں سمجھتا، لیکن امام نے کیا کیا؟ وہ امام کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے امام، اور دوسروں کے سامنے جو امام بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے میں نہیں تھے آپ تھے، اور بھی لوگ موجود تھے. آتوار امام کو برا بھلا کہتا ہے، اور جب کہ برا بھلا کہتا ہے، جب برا بھلا کر کے چلا جاتے وہاں کہ چلو اس کے گھر جا کے ملنے چلتے ملتے کیسے ہوتے. تو لوگ سمجھے کہ امام جا رہے بدلہ لینے کے لیے، اور امام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے. اس کے دروازے پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اب دیکھا کہ امام آئے، اور امام کے ساتھ 10-20 آدمی اور بھی ہیں. آپ بدلہ لینے آئے ہیں، ماننے آئے ہیں، اکیلے میں ہے نا. اور وہ سب کیا میں ایک بات کہنا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے تم آئے تھے، تم نے کچھ باتیں بیان کی تھی. کہ ہاں میں نے کہیں تھی باتیں، کہ دیکھو دو حال جو خالی نہیں. جو باتیں تم نے بیان کی تھیں، جو برائیاں تم نے بیان کی تھیں، یہ وہ برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں، یہ وہ برائیاں مجھ میں نہیں پائی جاتی. جو الزامات تم لگا کے گئے تھے، یا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. جو باتیں تم بیان کر رہے تھے یا صحیح ہے یا غلط ہے، دو تو تیسرا دھونے والا نہیں ہے. اگر تم یہ باتیں کہہ رہے تھے صحیح ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا مجھے معاف کر دے، خدا میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے. اور جو باتیں تم نے بیان کی تھی اگر وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا تمہیں معاف کر دے. ہے اتنا بڑا کرے رکھنے والا کوئی. اگر آج ہم سن لیتے کسی نے ہماری برائی کی ہے تو ہمارا دل اس کی طرف سے کھٹا ہوتا نہیں ہوتا. ہم اس کو بہت دوست رکھتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے، پتہ چلا وہ کہیں بیٹھ کے ہماری برائی کر رہا تھا تو دوسرے دن سے ہمارا مزاج اس سے، ہماری آدمی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. برا لگتا نہیں لگتا. امام نے کیا کہا؟
تو وہ 2 ہاتھ سے خالی ہو گیا۔ اور آپ یقین رکھیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، انسان کو انسان بنانے کی باتیں ہیں۔ تم نے جو باتیں بیان کیا مجھ میں پائی جاتی ہیں، جو تہمت لگائی، جو الزام لگایا، جو باتیں کی، جو برائیاں مل گیا مجھ میں پائی جاتی ہے، مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ اگر مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا مجھے معاف کر دے، میرے غلطیوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اگر مجھ میں نہیں پائی جاتی یعنی تم نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا، غلط بات کہی ہے، تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا تمہیں معاف کر دے۔ اگر آج یہ صورتحال ہمارے گھروں میں ہو جائے، 2 کپل ایک دوسرے سے کہنے لگے بیگا جو میری مس انڈرسٹینڈنگ کہ تم ساری بول دو میں بھی ساری بول دیتا ہوں، تو حالات ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اثر کیا ہوا؟ وہ آدمی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جب امام نے اس سے کہا کہ جو باتیں تم نے بیان کی یا مجھ پہ پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی تو خدا مجھے معاف کر دے، نہیں پائی جاتی تو خدا تمہیں معاف کر دے، جو ایسی برائی کہتا امام کے پیروں پر گر گیا کہ مولا مجھے معاف کیے گا، جو کچھ بیان کیا آپ میں کچھ نہیں پایا جاتا، وہ ساری برائیاں مجھ میں پائی جاتی۔ امام نے لوگوں سے کہا یہ بتاؤ اگر میں اس کا جواب پلٹ کے دیتا تو کیا میں اس کو بدل سکتا تھا؟ اس کی دشمنی کو دوستی میں بدل سکتا تھا، اس کی نفرت کو دوستی میں بدل سکتا تھا؟ ایک لمحے میں وہ دشمنی دوستی میں بدلی یا نہیں بدلی؟ اگر آج یہ مسئلے ہمارے گھروں میں ہو جائیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں جیسے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، تو گھر کا ماحول رہے گا۔ لیکن اگر ہم غلطیوں کو ہمیشہ دہراتے رہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بدن پر زخم لگتا ہے تو ڈاکٹر پٹی باندھتے ہیں اور کہتے ہیں 5 دن تک پٹی کھولیے گا نہیں۔ اگر ہم کہیں روزانہ پٹی کھول کے دیکھتے رہے آج کتنا اچھا ہوا کتنا اچھا ہوا، تو زخم اچھا ہوگا یا خراب ہوگا؟ کہ 5 دن کھولنے دیکھ تو مطلب کیا؟ تو اگر ہم ہمیشہ برائیوں کو یاد کرتے رہیں تو جو دل میں زخم ہے وہ تو ہمیشہ تازہ ہی رہے گا نا۔ اگر ہم بھولے نہیں ہو چھوڑ دو، جی نہیں ہوتے، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ کس نے کہا تھا؟ میں تو کچھ نہیں کہتا آپ سے۔ اور آپ یقین جانیے اگر آپ برائیوں کے مقابلے پر خاموشی اختیار کریں، آیت اللہ شیخ فیاض حفظہ اللہ تعالیٰ جو نجف کے مرجع ہیں، انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ خوئی کے بارے میں کہا میں 35 سال ان کی شاگردی کی ہے اور اس مرجع سے میں نے ایک کام بھی 35 سال میں خلاف شرع نہیں دیکھا۔ اور جملہ کہتے تھے آغا خوئی بلا وجہ آغا خوئی نہیں ہے، کہتے میں نے آج تک آغا خوئی کی زبان پر اپنے مخالفین کی تعریف کے علاوہ کبھی برائی نہیں سنی۔ کہ مرجع وقت نے اپنے مخالفین کی برائی نہیں کی بلکہ ان کی برائیوں کا تذکرہ اچھائیوں سے کیا۔ اگر آج یہ ماحول ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے، ہمارے کپل میں یہ میدان پیدا ہو جائے، تو ہر کپل میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں تو ہوتی نہ بھائی۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی میں خالی برائیاں ہوں۔ اگر دونوں کپل ایک دوسرے کی اچھائیوں کا تذکرہ کرنے لگے
تو اچھائیاں پھیلتی جائیں گی، گھر کا ماحول بہتر ہوتا جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اہل بیت کی سیرت ہماری زندگی بدلنے کا کام ہے۔ عملی نسخے ہیں یہ وہ دوائیں ہیں جو انسانوں کے دل کو ٹھیک کرتی ہیں۔ ایک دوائیں وہ ہیں جو ایک ڈاکٹر کیپسول کی شکل میں دیکھتے ہیں، یہ اہل بیت کی زندگی کے واقعات یہ وہ دوائیں ہیں جو انسانوں کے دلوں کو ٹھیک کرتی ہیں۔ انسان بدل کے دیکھے تو صحیح، اپنی روش بدل کے دیکھے تو صحیح، اثر کہاں ہوگا؟ ہمارے گھر کے بچے اچھے پلیں گے، ہمارے گھر میں سکون ہوگا، ہمیں رات میں نیند قاعدے سے آئے گی، صبح ہم فریش ہو کے آفس جائیں گے۔ تو اگر تھوڑا سا برداشت کر لیں تو فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ بلڈ پریشر ہمارا کم ٹھیک ہوگا، دل کی دھڑکن ہماری ٹھیک ہوگی، لیکن شیطان ان کو کہاں رہنے دیتا؟ امام کہتے دیکھو کیا کہا کہ یا تمہارے میں یا مجھ میں پائی جاتی، اور امام کہتے دیکھو اگر کوئی تمہارے کانوں میں آواز آئے کہ کسی نے تمہاری برائی کی ہے تو ریئیکٹ مت کرنا۔ دو صورتیں ہیں، یا اس نے جو برائی کی تم میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ برائی تم میں پائی جاتی ہے، اس نے کی ہے، تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ اس نے غیبت کی ہے تو تمہاری گناہ معاف ہوگی، تمہاری برائی کی اس نے تمہاری گناہ معاف ہوگی، اور اگر وہ تمہاری برائی نہیں پائی جاتی تو تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تو برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اگر پائی جا رہی ہے تو تمہارے گناہ تم نے کی ہے، وہ برائی کر کے تمہارے گناہوں کو بخشوا رہا ہے، نہیں کی ہے تو تمہاری برائی کر کے تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ کہ آپ سے توقع میں آپ ہی سے توقع تھی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آدمی میں مزاج پیدا ہو جائے تو بات کتنی ہوگی، لیکن یہ مزاج ائمہ معصومین کیا تھا، اسے وہ ہر دل عزیز تھے۔ وہ امام جس کو لوگوں نے اتنا ستایا تھا، اتنا ستایا تھا، آپ سوچیں تو صحیح، اس امام کی مظلومی کو سوچیں تو صحیح۔ کبھی کسی کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی جوان مر جائے تو لوگ، اگر ایکسیڈنٹ کسی جوان کا ہو جائے اور اس کے بدن پر کچھ چوٹیں آ جائیں تو لوگ اس جوان کا زخمی بدن ماں کو نہیں دکھاتے، پھوپھی کو نہیں دکھاتے، بہنوں کو نہیں دکھاتے۔ اگر کوئی تصویر کھینچتا ہے کرنا رہے دو، جب بھی تصویر دیکھیں گے تو روئیں گے۔ عزیزوں، لوگ چھپاتے ہیں، لیکن آپ زین العابدین سے پوچھیں، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک ان کے باپ کا سر نہزے پر تھا، زین العابدین نے۔ اگر کربلا میں دفن ہو گئے ہوتے تو، لیکن کوفے سے کربلا سے کوفے تک سید سجاد کے سامنے باپ کا سر نو کے نیزہ پر تھا، اور نہ ان کا سر تھا بلکہ سارے سر موجود تھے۔ آپ بتائیں انسان کیا کرے؟ سر اٹھا کے دیکھے، کبھی حسین کا کٹا سر نظر آتا تھا، کبھی عباس کا کٹا سر نظر آتا تھا،
کہیں بھائی علی اکبر کا سر نظر آتا تھا اور کہیں نیزے پر چھوٹے اصغر کا سر نظر آتا تھا۔ آپ سچ بتائیں، وہ ماں جو 7 سال چل رہی ہے اور جس نے اپنے بیٹے کو محبتوں سے پالا ہے، جب رباب کی نظر اس نیزے پر پڑتی ہوگی جس پر اصغر کا سر ہوگا تو رباب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج یہ دن تھے کہ میں اصغر کو گود میں کھلاتی، چھاتی سے لگاتی، لوریاں دیتی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے اصغر کا سر روکے نیزے پر رکھا ہوا ہے۔ عزاداروں کے ساتھ رباب کیا کرتی، ادھر اٹھاتی تھی، ادھر کبھی اصغر کا سر دیکھتی تھی، کبھی حسین کا سر دیکھتی تھی، اور اس کے بعد رباب نے طے کیا کہ میں نے اپنے وارثوں کو کھلے دھوپ میں دیکھا ہے، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ عزاداروں رباب نے وہ دیکھا، ماں نے یہ منظر دیکھا۔ آپ کا کوئی ماں یہ منظر ایک دن کا منظر ہو تو وہ کربلا سے کوفے سے شام تک رباب دیکھ رہی، میرے اصغر کا سر ہے جو روکے نیزہ پر چڑھا ہوا، دل تو چاہتا تھا کہ نیزے سے لگائے لیکن اصغر کا سر دیکھ رہے ہیں۔ رباب نے طے کیا کہ جب تک کے اندر زندہ رہیں گے میں کبھی سامنے، جب بھی کوئی رباب کو لے کے آتا تھا کہ بی بی دھوپ ہے، چلیے سائے میں چلیے، آسمان کے نیچے سے ہٹ جائیے، دریا گھر کے اندر چلے۔ جب بھی کوئی کہتا تھا بی بی سائے میں چلی تو کہتی تھی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں نے حسین کا جنازہ میں نے اپنے اصغر کو دھوپ میں دیکھا ہے، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ عزاداروں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ کسی جب بیمار پڑی اور ایک بار سید سجاد نے کہا ماں چلیے گھر میں چلے، میں بتاؤں ٹھیک ہے، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا صاحب میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، لیکن امام میں وقت کا حکم ہے، میں جا تو رہی جیسے ہی یہ رباب اٹھی، تھوڑی دیر کے دیر امام زین العابدین نے دیکھا ان کے بازو ڈھیلے ہو گئے اور رباب دنیا سے رخصت ہو گئی، اور یہ کہتی چلے کہ میں نے اپنے حسین سے جو وعدہ کیا تھا کہ زندگی بھر دھوپ پہ بیٹھوں گی، میں کبھی دھوپ سے ہٹی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے جناب سیدہ پر ظلم اٹھایا ہے، پروردگار ان کو دنیا و آخرت کے بدترین عذاب میں گرفتار فرما۔ پروردگار ان کے چاہنے والوں کو ان کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں جناب زہرا کی زیارت اور ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عجل اللہم فی فرج مولانا۔